اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو لفظ اسم استعمال ہوا ہے، اس کے تشریح و تفسیر کے ضمن میں آج دوسرا حصہ پیش خدمت ہے، تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اسماء کی معرفت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک حروف کے اعتبار سے، دوسرے اس چیز کے اعتبار سے۔ اگر کسی زبان کے کچھ اسم یاد بھی کر لیے جائیں اور ان کے حروف کی پہچان بھی حاصل کر لی جائے، تب بھی جب تک اس چیز کو دیکھ نہ لیا جائے، اسماء کے حروف سے قطعی اس چیز کا پتہ نہیں چلتا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھایا، اور اس کا بیان قرآن پاک میں اس طرح ہے۔ سورہ بقرہ آیت 31 تا 33۔ اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا مجھے ان کے نام بتا دو اگر سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا تیری ذات پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر اسی قدر جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم، اب تم انہیں ان ناموں سے آگاہ کرو۔ پس جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان ناموں سے آگاہ کیا تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب مخفی حقیقتوں کو جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ صوفیاء کے علاوہ علماء کرام نے یہی سمجھا ہے کہ الاسماء سے مراد تمام اشیاء کے نام ہیں۔ اگر الاسماء کے لفظ پر ہی غور کیا جاتا تو اس میں ال سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ خاص نام، جیسے الکتاب سے مراد قرآن پاک یا الہامی کتابیں ہیں۔ الالہ سے اللہ بنا، یعنی وہی ایک واحد و احد اللہ۔ الرجال کے معنی کوئی ایک خاص مرد۔ عربی میں کسی اسم پر الف لام داخل کر کے، یعنی الف لام کا اضافہ کر کے ان کو متعین اور خاص کیا جاتا ہے۔ مثلا اب طالب سے مراد عام اور غیر متعین طالب کے بجائے متعین اور خالص طالب مراد ہوگا۔ یہی حال الرجل یعنی کوئی ایک خاص مرد، الحاکم یعنی کوئی ایک خاص حاکم، اور الطفل یعنی کوئی ایک خاص بچہ بھی ہے۔ اسی طرح کے اسم کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ جو سامعین انگریزی سے واقف ہیں وہ پراپر ناؤن جانتے ہوں گے۔ اسم معرفہ پراپر ناؤن ہے۔ اس بارے میں اللہ کریم قرآن حکیم میں مزید ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورہ اعراف آیت 180۔ اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، سو اسے ان ناموں سے پکارا کرو، اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے انحراف کرتے ہیں، ان قریب انہیں ان اعمال بد کی سزا دی جائے گی جن کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ یہاں اس آیت میں الاسماء کے ساتھ اللہ کے اسماء نام کا ذکر آیا۔ اس کے علاوہ قرآن میں ہے کہ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 110۔ فرما دیجئے کہ اللہ کے اسم سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو، جس نام سے بھی پکارتے ہو سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ اور نہ اپنی نماز میں قرأت بلند آواز سے کریں اور نہ بالکل آہستہ پڑھیں، اور دونوں کے درمیان معتدل راستہ اختیار فرمائیں۔ یہ آیت الاسماء کی وضاحت کر رہی ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 8۔ اللہ اسی کا اسم ذات ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے لیے اور بھی بہت خوبصورت نام ہیں جو اس کی حسین و جمیل صفات کا پتہ دیتے ہیں۔ یہ آیت بھی الاسماء کی تفسیر یہی کر رہی ہے کہ الاسماء سے مراد اللہ کے اسماء ہیں۔ قرآن پاک میں کہیں بھی لفظ الاسماء سوائے اللہ کے نام کے کسی اور کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا، یعنی اللہ کے ناموں کی وہ معرفت جو حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کی گئی، اور اس خاص معرفت کا علم فرشتوں کو نہیں تھا اور نہیں ہے۔ کسی بھی وجود کی پہچان اس کے نام سے ہوتی ہے،
جس سے اس کی صفات کا اظہار ہوتا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہی یہی ہے کہ وہ انسان کو اللہ کے اسماء سے غافل کر دے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، سورہ حشر آیت نمبر 19۔ اور ان کی طرح نہ ہو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو پھر اللہ نے بھی ان کو ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ ہی کو بھول گئے۔ یہی لوگ نافرمان ہیں۔ یہودی اہل توحید ہیں لیکن اللہ نے ان کو اپنا نام بھلا دیا، یہاں تک کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ان کی زبان میں اللہ کے لیے کون سا لفظ تھا۔ آپ اس بارے میں تحقیق کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی مذہب میں اللہ کا نام لکھنا اور اسے زبان پر لانا بھی جائز نہیں۔ عیسائی اللہ کو گاڈ یا خداوند اردو میں کہتے ہیں۔ ان کو اپنی زبان میں اللہ کے لیے جو لفظ تھا وہ بھول چکے ہیں۔ وہ یسوع مسیح کے اسم کا ذکر کرتے ہیں اور اسی کو اللہ کا ذکر سمجھتے ہیں۔ دنیا میں ایک بہت بڑا مذہب ہندو بھی ہے، وہ بھی شری کرشن اور رام کے نام کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کو ان کی زبان میں ایشور، پرمیشور یا پرماتما کہا جاتا ہے، لیکن اللہ کی عبادت اور اس کے ناموں کا ذکر و معرفت ان میں موجود ہی نہیں۔ اسی طرح آج کل مسلمان بھی اللہ کے اسماء کے ذکر سے غافل ہیں اور اللہ کے ذکر کی غفلت کی وجہ سے ان کے قلوب گناہ کی طرف مائل ہیں۔ اللہ پاک اپنے اسماء کی اہمیت کو مزید اجاگر کرنے کے لیے قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، سو اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیا کریں۔ سَبِّحْ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ، اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں جو سب سے بلند ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، آپ کے رب کا نام بڑی برکت والا ہے جو صاحب عظمت و جلال اور صاحب انعام و اکرام ہے۔ وَاذْکُرِ اسْمَ رَبِّکَ وَتَبَتَّلْ اِلَیْہِ تَبْتِیلًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں اور ہر ایک سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہیں۔ وَاذْکُرِ اسْمَ رَبِّکَ بُکْرَةً وَأَصِیلًا، اور صبح شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں۔ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَکَّىٰ وَذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، بے شک وہی فلاح پا گیا جو پاک ہوا اور وہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا فرمایا۔ اس ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ بسم اللہ میں جو لفظ اسم استعمال ہوا ہے اس کی ہم قرآن پاک سے صحیح معرفت حاصل کر سکیں اور سمجھ سکیں کہ بسم اللہ کے اسم سے اللہ پاک ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ میں لفظ اسم کا استعمال ایک تعارف ہے کہ تمہارے رب کا نام اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اور بیچ میں واو کا بھی استعمال نہیں کہ پڑھا جائے کہ اللہ اور رحمان اور رحیم کے شرک کا شائبہ پیدا ہو کہ اللہ اور ہے، رحمان اور ہے اور رحیم کوئی اور، جیسا کہ ہندو مذہب میں ہے۔ کیونکہ تینوں اسما ایک ہی ہستی کے ہیں اس لیے واو بھی اسما کے بیچ میں نہیں آیا۔ اگر اسم لفظ استعمال نہ بھی ہوتا تو بھی اس دور کے مخاطبین کو پتہ چل جاتا کہ یہ اللہ کے اسم ہیں۔ لیکن آج کے دور میں جس طرح کچھ بدعتی قرآن پاک کے ترجمے کو روایات اور تاریخ سے بدلنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، تو پھر بسم اللہ میں لفظ اسم کا استعمال قرآن پاک کی معجز بیانی کا شاہکار لگتا ہے، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ دوسرے مذاہب کی طرح مسلمان بھی اللہ کے اسما اپنی طرف سے بنا لیں یا پھر اس اسما کا الگ الگ بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دے۔ تو ایک لفظ اسم نے ان تمام باتوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا تلک آیات الکتابی و قرآن مبین، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور کھلے اور روشن قرآن کی، یعنی واضح قرآن کی، کہ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، معجزہ ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس کی آیتیں واضح، صاف اور ہر بات کی خود ہی تفسیر و تشریح کرتی ہیں۔ قرآن حکیم خود ہی اپنے نہ صرف الفاظ کی تفسیر و تشریح کرتا ہے بلکہ اپنی آیات کی بھی تفسیر و تشریح خود کرتا ہے۔ اسی وجہ سے بسم اللہ کی تشریح میں اللہ رحمان رحیم سے پہلے اسم کا لفظ اسی وضاحت کی عکاسی کرتا ہے کہ آگے آنے والے لفظ نام ہیں اور تینوں نام ایک ہی ہستی کے ہیں، اور ان کی تعریف بھی یہی ہے کہ ان کو اسم سمجھا جائے۔ مزید اللہ کے اسماء کے فضائل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء مبارکہ ہیں، یعنی 100 سے ایک کم۔ جس نے ان سب کو یاد رکھا وہ جنت میں داخل ہوا۔ راوی کہتے ہیں قرآن مجید میں احصاء نابو سے مراد ہے، ہم نے اسے محفوظ کر لیا۔
یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، ترمذی میں بھی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ حمام بن منبع کتاب جس کی سند خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہے، اس اصلی کتاب میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک زمین میں ایک بھی اللہ 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 کرنے والا ہوگا۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ہماری گفتگو کا ماحصل یہ ہے، اختتامیہ یہ ہے کہ جب اللہ نے با اور اللہ کے بیچ میں اسم رکھا تو اس کا ایک مقصد ہے، اور اس سارے مقصد کو بیان کرنے کے لیے آپ سے یہ ساری باتیں کی گئی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے اسماء کی معرفت ہی اصل معرفت ہے، اور یہی معرفت اللہ تک پہنچانے والی ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ کے اسماء کا علم عطا کیا گیا، مومنوں کو بھی اللہ کے اسماء کے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ کو آباد رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اسم کی گفتگو آج یہیں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ہم کسی دوسرے موضوع کو اٹھائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ، شکر، الحمدللہ رب العالمین۔